اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کے سردار چنے جائیں گے شرابی، زانی، جواری، بدماش، بددیانت۔ سرداریاں کن کو ملیں گی؟ نافرمانوں کو۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور کیا ہوگا؟ حکومت نکمے نااہل انسانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور نفرت کے زہر وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، گانے والوں کو عزت دی جائے گی، فنکار کہلائیں گے، فنکار کہلائیں گے، انہیں ایوارڈ دیے جا رہے۔ جن بدبختوں نے اس دھرتی کے ہلنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا انہی کو ایوارڈ دیے جائیں اور انہیں قوم کا ورثہ قرار دیا جائے۔ اوئے ہوئے، اگر ہم پہلی امتیں ہوتے تو ساری زمین میں زلزلہ آ چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے جو بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ساری زمین نہیں ہلتی، چاروں طرف تباہی نہیں آتی کہ اس کے آنسو بیچ میں آ جاتے ہیں، اس کے 23 سال کی ہچکیاں اور آہیں اور سسکیاں اور تڑپنا اور رونا اور بے قراریاں ہیں جو میرے اللہ کو حیا آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جاتے ہوئے یہ کام کروا گئے تھے کہ میری امت ساری نئے سے برباد ہو جائے، کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، ورنہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلی امتیں کرتی تھیں۔ ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں معزز محترم، ہر طرف موسیقی، ہر طرف موسیقی، ہر طرف گانا بجانا، بسوں میں، گاڑیوں میں اور موٹروں میں، رکشوں میں، ٹریکٹر والے بھی بڑے بڑے سپیکر لگا کے اور ساری وادی کو ناپاک کرتے پھر رہے ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، وَشُرْبَتُ الْخُمُورِ، اور شراب پی جا رہی ہوگی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، پیسے والے مالدار لوگ ریشم پہنیں گے، وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے۔ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا پھر ہوائیں تم پر سرخ ہو جائیں گی، زمین تم پہ کپ کپا جائے گی، زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ہلنے لگیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، زمین میں دھنسائے جائیں گے، اور اوپر نیچے ان پر ایسے خوفناک عذاب کی شکلیں قائم ہوں گی کہ جیسے تسبیح ٹوٹے اور اس کے دھاگے کے ٹوٹنے کی وجہ سے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، اس طرح ان پر اوپر نیچے اللہ پاک کی طرف سے یاد دہانی کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ یا توبہ کریں یا پھر دھرتی سے مٹا دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت ہے۔ میں ساری حدیث دوبارہ دہراتا ہوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ بددیانت ہو جائیں گے۔ ایک ترجمہ اور بھی اس کا ہے، جب دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی۔ چند ہاتھوں میں دولت کب آتی ہے؟ جب کاروبار سود پہ ہوتے ہیں، جب مالدار لوگ بھی سود پہ پیسے دیں اور بینک بھی سود پر پیسہ دے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے سودی نظام کا کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور باقی لوگ فقیر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں اور دونوں ہی موجود ہیں۔ پہلا زیادہ مشہور ہے کہ جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، والامانۃ مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے کہ امانتیں کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، مالدار مال کے پجاری بن کے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء کا رخ بھی اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہو جائے گا اور وہ بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرمان ہوں گے،
وہ ادنا صدیقہ ہو دوست کو قریب کریں گے، وہ اقصا ابا ہو باپ کو ذلیل کریں گے، وساد القبیلۃ فاسقہم قبیلے کا سردار فاسق و فاجر و ظالم ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم حکومت نکمے ذلیل کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وارتفعت الاصوات فی المساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف گانے والیاں معزز ہو جائیں گی محترم ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات چاروں طرف بکھر جائیں گے پھیل جائیں گے، اور لبس الحریر ریشم پہنا جائے گا، اور ایک روایت اور ملاؤ وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی، اور لعن آخر هذه الامت اولها اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جب یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو ہو گیا ہے، اور یہ کب رکے گا جب توبہ ہوگی، توبہ نہیں ہوگی تو یہ نظام نہیں رکے گا، توبہ نہ ہوئی تو یہ نظام نہیں رکے گا۔ میرے بھائیو پہلی قوموں کی تاریخ اللہ نے اس لیے سنائی تھی کہ اس کو سن کر عبرت لیں کہ اللہ نے پہلی قوموں کو کیوں پکڑا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ تیرا اللہ ایسے ہی پکڑتا ہے جب پکڑتا ہے شہر والوں کو بستی والوں کو، لیکن پکڑتا کب ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس وقت پکڑتا ہے جب وہ ظلم کی انتہا کر چکے ہوتے ہیں، جب وہ نافرمانی کی حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں۔ ان اخذہ لعلیم شدید پھر اس کی پکڑ ایسی آتی ہے اور بڑی سخت آتی ہے، اور وہ کب اللہ پکڑتا ہے؟ وکأی من قریۃ بے ان گنت شہروں کو، ان گنت شہروں کے ساتھ یہ قصہ ہو چکا ہے، آتت عن امر ربها ورسلہ وہ میرے اور میرے رسولوں کے نافرمان ہوئے، فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا میں نے ان کا سخت حساب لیا، میں نے انہیں بڑی انوکھی قسم کی مار دی اور انوکھی قسم کا ان پر میں نے عذاب کو مسلط کیا، فذاقت وبال امرها انہوں نے اپنے کیے کا ذائقہ خود چکھ لیا۔ منہم من خسفنا بہ الارض کوئی زمین میں گئے، منہم من اخذتہ الصیحہ کسی کو چیخ لے گئی، منہم من ارسلنا علیہ حاصبا کسی پر پتھر برسے، منہم من اخذتہ الصیحہ کسی پر چیخ آئی، منہم من خسفنا بہ الارض کوئی زمین میں دسائے گئے، منہم من اغرقنا کئیوں کو پانی بہا کے لے گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے ظلم کیا، نہ کہ اللہ ظالم ہے، نہ کہ اللہ ظالم ہے، اللہ کریم ہے، حلیم ہے، حنان ہے، منان ہے، 99 نام سب رحمت کے ہیں سوائے ایک کے، منتقم۔ منتقم کا لفظ اس کے غصے پر دلالت کر رہا ہے، باقی 98 نام اس کے سراپا رحمت ہیں، رحمتیں۔ جبار و قہار کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں جبار قہار بڑے غصے والا، بڑے غصے والا، بڑی پکڑ والا، نہیں۔ جبار کا مطلب اور قہار کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں سمجھا جاتا ہے، صرف 99 ناموں میں ایک نام ہے منتقم، 98 نام رحمت، شہنشاہی، بادشاہی، ربوبیت کو بتاتے ہیں، ایک نام اس کی پکڑ کو بتاتا ہے۔ 98 غالب ہیں، ایک مغلوب ہے۔ اس کے بعد اگر زمین ہلتی ہے یا پہاڑ لرزتے ہیں یا اولے پڑتے ہیں تو کچھ ہوا ہے، پہلے کچھ نیچے ہوا ہے پھر اوپر ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور سبب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، زمین میں زلزلہ آیا، مدینہ ایسے جھول گیا، ایک دم حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اور زور سے زمین پہ مارا کہ اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تو جانتے نہیں ہے میں عادل ہوں، کیا تجھ پہ کوئی ظلم ہوا ہے جو تو ہل گئی، کپا گئی، لرز گئی؟ یہ کہنا تھا کہ زمین جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ آئے زلزلوں کو عدل روک سکتا ہے، ظلم کھینچتا ہے اور عدل روکتا ہے۔ زمین ہلتی ہے جب مظلوم کی آنکھیں اللہ کے عرش تک جاتی ہیں۔ مظلوم سب ایک برادری ہیں، کافر ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، عیسائی ہو، وہ نیک ہو، پاک دامن ہو، مومن ہو، مسلم ہو، موحد ہو، مشرک ہو، اللہ نے مظلوم کو ایک برادری قرار دیا ہے۔ مظلوم کی ایک برادری ہے، جس پر ظلم ہوگا وہ کافر بھی ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ سے کی وہ یہ کی، یا اللہ
کس کا ساتھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ ملے۔ اے ہے جس دیس کا جج اپنے انصاف کو کوڑیوں پہ بیچ دے، جس دیس کا وکیل چند پیسوں پہ قاتل کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہو جائے،